اتنا باریک بھی ہیں کہ وہ کالی چیونٹی جو سمندر کی تہ میں کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، اور اس کے چلنے کی جو آواز ہے اس آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ تو اس سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کوئی اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ جو جنگل میں چلا گیا چھپ گیا، غار میں، دیوار کے پیچھے، کسی بند کمرے میں چھپ گیا، جی کہیں کھیت میں جا کر کھیتی کے اندر چلا گیا، چھپ گیا، وہاں گناہ کر رہا ہے، چھپ گیا وہ رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں؟ کوئی چھپ سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ بچے بھی یہاں بیٹھے، چلو بچوں کی بات بھی آ جائے۔ ایک استاذ تھا، اس کے پاس بچے پڑھتے ہیں، ایک بچہ کوئی زیادہ سبق بھی نہیں سناتا تھا، پڑھنے میں کوئی زیادہ لائق فائق بھی نہیں تھا، لیکن استاد محبت بڑی کرتا ہے اس سے۔ تو دوسرے بچوں کو اعتراض ہوا، ہم روز سبق سناتے ہیں، یہ سبق بھی روز نہیں سناتا ہے، تو ہم سے محبت ہونی چاہیے، اس سے کیوں استاذ کو محبت ہے؟ ایک دن بچوں نے استاذ کو پکڑ لیا، استاد جی ہم سبق بھی سناتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے ہیں جتنا فلانے سے کرتے ہیں۔ استاد نے کہا بیٹا مجھے سب سے پیار ہے، لیکن کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی کی طرف دل زیادہ لگتا ہے۔ کہا نہیں استاد جی بتاؤ آپ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ استاد نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کسی موقع پر بتاؤں گا۔ اب ایک دن استاد نے ایک پرندہ کبوتر لیا، سب بچوں کو دیا اور ایک چھری دے دی، بولا بیٹا لے جاؤ اور لے کر ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب نکل گئے سارے بچے خوشی خوشی لے کے، کوئی دیوار کے پیچھے گیا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اللہ نے جلدی سے ذبح کیا۔ کوئی جھاڑیوں میں چلا گیا، وہاں ذبح کر کے لایا، کوئی کسی بند کمرے میں چلا گیا، وہاں ذبح کر کے لایا۔ غرض یہ کہ انہوں نے دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اب وہ طالب علم جس سے استاد محبت کرتا تھا تو اس نے اسی طرح زندہ کبوتر پکڑا ہوا واپس لے کے آ رہا ہے۔ سارے کہتے دیکھو بدھو، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی ذبح کرنے کے لیے، اور استاد اس سے محبت کرتا ہے، کتنا پاگل ہے یہ، اس کو کہیں جگہ ہی نہیں ملی، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آگے جب سب آگے لائن میں لگا دیا، استاد نے سب کو کھڑا کیا، پوچھا، پہلے ادھر سے پوچھنا شروع کیا جو ذبح کر کے آئے تھے۔ کہا بیٹا آپ نے کہاں ذبح کیا؟ کہا استاد جی میں نے دیوار کے پیچھے ذبح کیا۔ بیٹا کوئی دیکھ رہا تھا؟ کہا استاد جی میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسرے کو پوچھا بیٹا آپ نے کہاں ذبح کیا؟ استاد جی میں نے جھاڑیوں میں لے کے ذبح کیا، کوئی دیکھ رہا تھا بیٹا؟ کہا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تیسرے کو پوچھا بیٹا آپ نے کہاں ذبح کیا؟ کہا میں نے بند کمرے میں ذبح کیا، کوئی دیکھ رہا تھا؟ استاد جی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب اسی طرح غرض جنہوں نے ذبح کیا تھا ان سے پوچھا، اسی طرح کا جواب وہ دیتے رہے۔ اب آخر میں پوچھا کس سے؟ اس سے جس نے ذبح نہیں کیا تھا۔ کہا بیٹا آپ نے نہیں ذبح کیا، آپ ایسے ہی زندہ جانور لے کر آ گئے، آپ کو کوئی جگہ نہیں ملی؟ کہا استاد جی میں دیوار کے پیچھے گیا، آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جب میں دیوار کے پیچھے گیا تو اللہ وہاں دیکھ رہا تھا، میں جھاڑیوں میں گیا تو وہاں بھی اللہ دیکھ رہا تھا، میں بند کمرے میں گیا اللہ وہاں بھی دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی جگہ ہی نہیں ملی کہ میں جہاں ایسی جگہ کہ جہاں کوئی نہ دے، آپ نے کہا تھا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں واپس لے کر آ گیا، مجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ استاد نے کہا بس یہی تم میں اور اس میں فرق ہے، کہ اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ اس کو اللہ کا جتنا استحضار ہے، کہا تمہیں اللہ کرے یہ اس بچے کی بات ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس بچے کی، کبھی بچے بھی بڑی نصیحت کی بات کرتے ہیں نا، ایک بچی کی بات بھی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ سن رکھا ہوگا آپ نے، وہ دودھ میں پانی ملانے کا مسئلہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگاتے تھے، میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، ایک گھر کے باہر سے گزرے تھے، اندر سے کچھ بولنے کی آواز آ رہی ہے، تو کان لگایا تو ماں جو ہے بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی آج جانور نے دودھ کم دیا ہے، تھوڑا پانی ڈال دو اس میں۔ تو بیٹی نے کہا امی آپ کو معلوم ہے حکومت کس کی ہے؟ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے، تو آپ پانی ملانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کہا بیٹی کون عمر اس وقت، عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا امی عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو غرض اس نے دودھ میں پانی نہیں ملایا بیٹی نے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کراس کا نشان لگایا باہر، صبح کسی کو بھیجا، کہا کہ ایسے ایک مکان ہے وہاں ماں بیٹی ان کو بلا کے لے آؤ۔ جب بلا کے لایا تو بڑھیا کو شک پڑ گیا کہ شاید رات کی بات انہوں نے سن لی ہے، وہ کانپ رہی ہے، سامنے عدالت میں آ گئی۔ کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو تمہیں بیٹی دی ہے نا اس کی وجہ سے سب معاف ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا اب بتاؤ بیٹی سے کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کہا تھا۔ کہا بیٹی آپ نے کیا جواب دیا؟ اس نے بتایا کہ امیر المؤمنین میں نے یہ کہا تھا۔ جب پورا مکالمہ ہو گیا اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا سے یہ کہا کہ اپنی اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے عاصم کے لیے دے دو۔ اب بتائیے وہ غریب بوڑھی عورت کہاں جھونپڑی میں رہنے والی اور کہاں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت اتنے بڑے علاقے پر تھی، آج وہاں 20 ممالک ہیں۔ کتنے؟ 20 ممالک پر اکیلے کس کی حکومت تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شہزادہ ہے ان کا بیٹا، تو وہ غریب گھرانے کی جھونپڑی میں رہنے والی بیٹی اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، اللہ سے ڈرتی تھی نا، تو یہ خوف اور ڈر اور جو تقوی اور طہارت اس کے اندر تھی، اللہ نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ جی بادشاہ کے گھر میں، امیر المؤمنین کے گھر میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد جب نکاح ہو گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے، بیٹی کے پاس، اپنی بہو کے پاس، اور جا کر کہتے کہ بیٹی وہ جملہ دہراؤ جو تم نے اس وقت اپنی ماں سے کہا تھا، رات کی تاریکی میں اور جنگل کے اندر کہا تھا، وہ جملہ دہراؤ۔ پھر وہ جملہ دہراتی تھی کہ امی عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ پھر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے کہ عمر اس بیٹی کی نصیحت کو یاد رکھنا، اب تو عدالت میں جا رہا ہے، لوگوں کے کاغذ تیرے ہاتھ میں آئیں گے، ذرا ٹھیک ٹھیک فیصلے کرنا، کل تیرے کاغذ اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اس وقت جواب دینا پڑے گا۔ بیٹی کی نصیحت کو بھلانا نہیں، اس کو یاد رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک چرواہا، لیکن نوجوان ہی سمجھو، بچہ ٹائپ تھا ایک، وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس کو بلایا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بکریاں چرا رہا ہوں۔ کس کی بکریاں؟ بتایا فلانے آدمی کی ہے۔ تو کہا بیٹا ایک بکری جو ہے مجھے بیچو گے آپ؟ اس نے کہا کہ میری تو یہ ہے نہیں، میں تو خالی ان کی رکھوالی کرنے والا ہوں، یہ کسی کی ہیں تو مالک کی اجازت کے بغیر میں نہیں بیچ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے اس سے کہا بیٹا آپ ایسا کرو، بکری مجھے دے دو، پیسے لے لو اپنی جیب میں رکھ لینا اور مالک کو بتا دینا بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا یا اخی فَأَيْنَ اللَّهُ، کیا کہا؟ یا اخی فَأَيْنَ اللَّهُ، کہا میرے بھائی اللہ کہاں جائے گا؟ اس مالک کو تو میں جھوٹ بولوں گا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ان بچوں کو بھی اور ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بس یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پوری زندگی ہی بدل جائے گی، تبدیلی آ جائے گی، دل کے اندر تبدیلی آ جائے گی، دل بدل جائے گا۔ ہر وقت مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ہے انسان کون سی وہ چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم پروردگار سے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اس نے تیرے اعضاء برابر بنائے ہیں، فعدلک، اور ایک مناسب انداز سے بنائے، جو عضو جس جگہ ہونا چاہیے تھا وہاں اس نے لگایا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا ہے، ایک امتیازی شان اور شکل اس نے تجھے دے دی ہے، ہر جگہ تو الگ پہچانا جاتا ہے۔ اب کون سی چیز ہے کہا جس نے تجھے غافل کیا ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو کوئی کہے گا جی دکان نے غافل کر دیا، کوئی کہے گا مکان کی وجہ سے غافل ہے، کوئی کہے گا کھیتی کی وجہ سے غافل ہے جی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی
کچھ کہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بتا دیا آگے، کہا کچھ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، وہ نہیں ہے جو تمہارے ذہنوں میں ہے کہ دنیا کا مال و دولت اور مکان اور دکان اور ان چیزوں نے تمہیں غافل کر دیا، نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے بل تکذبون بالدین، بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، تمہارا اس پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین آ جائے گا کوئی نماز چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ کوئی جھوٹ بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ کوئی کسی کی غیبت کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ کل جس کی غیبت کی ہے وہ سامنے ہوگا اور پھر اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا۔ کوئی کسی کو تھپڑ مارے گا؟ کوئی کسی کو بلا وجہ گالی دے گا؟ کوئی کسی کو برا بھلا کہے گا؟ نہیں۔ کوئی کسی کا حق چھینے گا؟ جی، کسی کی زمین چھینے گا؟ کسی کا مکان چھینے گا؟ کسی کی دکان چھینے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے اس بات کا مجھے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، کا ہرگز نہیں، وہ بات نہیں ہے جو تمہارے ذہن و دماغ میں ہے، بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اور یاد رکھو ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھنا، بلکہ تمہارے ساتھ دو اللہ نے پہرے دار چھوڑے ہوئے ہیں جو تمہاری پوری نگرانی کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ہیں، جی، جو لکھ رہے ہیں ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی بات زبان سے نکالتا نہیں ہے، اس سے پہلے گھات میں لگنے والا لگا رہتا ہے اور فوراً اس کو لکھ لیا جاتا ہے، نوٹ کر لیا جاتا ہے، کیا اس نے بولا ہے، کیا اس نے کیا ہے، جو کچھ کرتا بولتا ہے سب نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور جب بدلے کے دن کا یقین نہیں ہوتا ہے اس کو آدمی جھوٹ سمجھتا ہے، پھر اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ کافر اپنی من مانی پر چلتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے، اس کے دل میں کسی کی ہمدردی نہیں ہوتی ہے۔ یدعو الیتیم، کافر وہ یتیم کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے، یتیموں کا حق کھا جاتا ہے، یتیموں کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، دوسرا بھائی پوری زمین جائیداد پر قابض ہو جاتا ہے، ان یتیم بچوں کو بیچارے وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ادھر ادھر بھیک مانگتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اپنا، یہ ان کا دھیان نہیں رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ یتیموں کا مال کھانے کا اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ تھے اور آج بھی موجود ہیں، آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دارالافتاء ہے نا، اس میں فتویٰ سوالات آتے ہیں اسی طرح کے، نہیں لوگ بھول جاتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں اگر بھائی کی جگہ میرا انتقال ہوا ہوتا، میرے بچوں کے ساتھ ایسا کوئی کرتا تو پھر کیا گزرتی، اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اللہ فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اندر آگ ہے، اس کے بعد پھر قیامت کے دن پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون، آگے کیا ہے جی، سعیرا، ان قریب وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ کے اندر۔ کہاں جائیں گے؟ اندر سے بھی آگ، باہر سے بھی کیا ہے؟ آگ، چاروں طرف سے آگ گھیر لے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، کبھی سوچنا بھی نہیں کسی یتیم کا کچھ کھانے کے بعد۔ یہ یتیم جو ہیں ان کی پرورش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ایسے ہوں گے قیامت کے دن جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔
تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہے، آپ کا ساتھ چاہتا ہے، اپنے محلے میں دیکھ لے کوئی یتیم بچہ ہو، اس یتیم بچے کو اپنی پرورش میں لے لے، اس کو کپڑے لا کر دے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کی ضروریات کا انتظام کرے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے، قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ کس کے ساتھ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک موقع پر فرمایا جب کوئی شفقت کے ساتھ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کو دیتا ہے۔